اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، دین اسلام سے پہلے عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ ذلت، رسوائی، ظلم و جبر اور جنسی استحصال کا شکار تھی، اور اس کی پیدائش کو ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا، جس کی بنا پر لوگ کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جاہلیت کی اس مکروہ اور جاہلانہ رسم کو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ نحل ہے اور اسی طرح پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العالمین زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ رسم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو وہ کیا کرتے؟ ارشاد فرمایا دن بھر ان کا منہ کالا رہتا تھا، دن بھر صرف یہ سن کر کہ میرے بیٹی پیدا ہوگی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو یہ بتایا جاتا کہ تمہارے تو بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو وہ دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور فرمایا اس بشارت کی برائی کے سبب ہوتا کیا تھا کہ وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، منہ سیاہ ہو جاتا تھا، کہہ دی بیٹی پیدا ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ان کی اس جاہلانہ رسم کو بیان کیا ہے کہ جب کسی کو پتہ چلتا تھا نا بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو وہ کرتے کیا تھے؟ منہ چھپائے پھرتے تھے، اور جب ہو جاتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے؟ یا تو اسے ذلت کے ساتھ رکھتے تھے اور یا اسے مٹی میں دبا دیتے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہو، بیٹی کی یہ شان نہیں ہے، بیٹی کا یہ مقام نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لائے اور دین اسلام کو ترویج ملی تو دین اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں، بہن، بیوی، بیٹی ایک معزز اور بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ جس نے ماں کو مقام دیا، بیٹی کو مقام دیا، بہن کو مقام دیا۔ اور اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید میں غور کریں تو با اعتبار تخلیق اور انسانیت کے عورت کو مردوں کے برابر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اگر تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو
انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسا کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ اگر ایک جان سے پیدا ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد اور عورت برابر ہیں، اور فرمایا خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ارشاد فرمایا کہ پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ پھر یعنی اگر پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے عورت کو دیکھا جائے تو وہ مردوں کے برابر ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر فاران کی چوٹیوں سے دین اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور سارے عالم کو روشن اور منور کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے لیے مسیحا بن کر تشریف لائے، اور آپ نے عورتوں کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ بعثت نبوی سے پہلے شاید کسی عورت نے اس کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ اتنی عزت اللہ نے کہ پیارے حبیب نے عورت کو عطا فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت نے وہ سوچا بھی نہیں ہوگا جتنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر عورت کو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی تلقین بھی ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا انا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت فرمائی۔ باہر تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، باہر حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سب سے اچھے ہونے کا جو معیار بیان فرمایا، فرمایا وہ معیار یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین مقام والا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے بطور ترغیب ارشاد فرمایا انا خیرکم لأہلی، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا ہوں۔ میرا کردار، میرا رویہ، میری گفتار، فرمایا میرے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے اچھی ہے۔ تو محترم اس پر اگر غور کریں تو اس میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے تلقین ارشاد فرمائی کہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، اچھے رویے کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے عورت کے مقام کو اس طور پر بھی لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پہ پڑھتے ہیں تو اسلام سے پہلے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو وراثت نہیں ملتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر عورت کی بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی الگ الگ حصے متعین فرمائے، ہر ایک کے لیے الگ الگ حصہ متعین کیا اور ان کی ادائیگی کا لازم حکم دیا کہ لازم ہے ان کی ادائیگی کرنا۔ بہن معاف کر دے، بیوی معاف کر دے، ماں معاف کر دے، معاف نہیں ہونا، کیونکہ یہ شریعت نے حق رکھا ہے۔
تو رب کائنات نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اسے وراثت کے اندر حصے دار بنایا اور ہر ایک کے الگ الگ حصے کو بیان کیا، جیسا کہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا مردوں کے لیے جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے اس میں سے حصہ ہے مردوں کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، فرمایا ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی کہ جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے اس میں سے حصہ ہے، تھوڑا ہو یا بہت ہو، تھوڑا ہو یا بہت ہو، فرمایا نصیبا مفروضہ، فرمایا یہ جو حصہ ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے تو پھر بندوں کو معاف کرنے کی ضرورت حاجت ہی نہیں ہے، معاف کر بھی دیں پھر بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اب غور فرمائیں، زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر ان کے حصے کو بیان کیا، یہ عورت کے مقام کو بلند کیا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر تو غور کریں، ہمارے معاشرے کی کیا کیفیت ہے؟ وہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا ہم بھی اسی کو اپنائے ہوئے ہیں، اسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بہن بھائیوں سے حصہ لے لے، مرنا جینا ختم، خوشی غمی ختم، کیا جی بہن نے حصہ لے لیا، حالانکہ یہ حصہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ نصیبا مفروضہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بھی علم میں ذہن میں رکھ لیں کہ بہن کو اپنا حصہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ معاف کر بھی دے پھر بھی معاف نہیں ہوگا، بھائی کو بہن کو دینا پڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کا حصہ مقرر کرتا ہے، اور شریعت کا مقرر کردہ حصہ کسی بھی انسان کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے عورت کے مقام کو یوں بھی بیان فرمایا کہ اسے وراثت میں سے حصہ دیا، ماں ہے تو الگ حصہ متعین کیا، بیوی ہے تو الگ حصہ متعین کیا، بہن ہے الگ حصہ متعین کیا، بیٹی ہے الگ حصہ متعین کیا ہے۔ کسی بھی صورت میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا، یہ بھی ایک عورت کا مقام ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ اس معاشرے کا وجود وہ عورت ہی کے دم قدم سے قائم ہے، عورت ہی کے وجود سے۔ اگر عورت نہ ہو تو یہ معاشرہ ہرگز قائم نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مردوں کی راحت اور آرام اور محبت اور رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یقیناً اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ عورت تو مرد کے لیے راحت اور رحمت کا باعث بنتی ہے، بیکار عورت کو پیدا نہیں کیا۔ اور پھر یہی وہ عورت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ
شرف عطا فرمایا کہ وہ جہاں اولاد کے پیدا ہونے کا سبب ہے وہاں اولاد کی پرورش تربیت کا بھی وہ ذریعہ بنتی ہے۔ ماں اپنے دودھ کے ذریعے بچے کو پروان چڑھاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، فرمایا مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنی چاہے۔ ماں نے اپنے دودھ کے ذریعے بچے کو پروان چڑھایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں طاقت اور قوت رکھی ہے وہ کسی اور دودھ میں نہیں ہے۔ یہ شرف بھی ماں کو حاصل ہے، یہ شرف بھی عورت کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چند دنوں کے اندر سفاکی کی انتہا ہو گئی کہ باپ کہ جس کی وہ اولاد ہے صرف اس وجہ سے کہ بیٹی کیوں ہوئی، صرف اس وجہ سے بیٹی کیوں ہوئی، 3 دن کی بیٹی کو 5 فائر مار کے وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ 3 دن کی بچی کتنی کی ہوتی ہے؟ اور 5 فائر باپ نے مارے، صرف کس وجہ سے؟ اس بات پر رنجش ہوئی کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، جبکہ پہلی اولاد اس کی پہلی بچی ہوئی اور کوئی بچہ نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ 3 دن کی بچی کو 5 فائر مار کر وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے، یہ وہی زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یا اسی کی صورتیں نہیں ہیں۔ اور یہ کل کی بات ہے، کراچی شہر کے اندر 22 دن کی بچی تھی، 22 دن کی بچی، اس کا گلا کاٹ دیا، گلا کاٹ دیا بالکل۔ کیوں؟ بچی کیوں ہے، بیٹی کیوں ہے، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ کیا فرق رہا ہمارے اندر اور اس زمانہ جاہلیت کے دور کے اندر؟ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، آج ہم صرف اس وجہ سے کہ بیٹی کیوں ہوئی، کہیں پر کوئی فائر مار کے ختم کر رہا ہے، کوئی گلا کاٹ کے ختم کر رہا ہے، بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہے کہ جس کے اندر بیٹیوں کی تربیت پر بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا، بلکہ جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ماں یا باپ اپنی اولاد کے ساتھ یوں کرتا ہے، کل بروز قیامت اس سے اس بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یہ قرآن کا اعلان ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کہ جن کو زندہ دفن کر دیا گیا، یا جس باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، تو فرمایا کہ جس بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہوگا، البروز قیامت اس بچی کو اٹھا کر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی بتا تجھے کس جرم کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس سے پوچھا جائے گا۔ جرم کیا تھا؟ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، یہ رب کی عطا ہے، کسی کو بیٹا عطا فرمائے، کسی کو بیٹی عطا فرمائے۔ تو جس باپ نے یوں کیا، فرمایا کل بروز قیامت اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا اور کس جرم کی وجہ سے کیا ہے، آج بتا تاکہ اس سے حساب لیا جائے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہو کر، دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر
صرف اس وجہ سے کہ بچی کیوں ہوئی ہے، بیٹی کیوں ہوئی ہے، ہم قتل کرنے سے گریز نہیں کر رہے۔ وہی زمانہ جاہلیت میں جو ایک لوگوں کا کردار تھا، اس کردار کا ہم عکس پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اتنا ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امتیازی سلوک سے بھی منع فرمایا کہ ہم بیٹے کے ساتھ سلوک اور کریں، بیٹی کے ساتھ سلوک کچھ اور کریں، اس سے بھی منع فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھو، برابری رکھو۔ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی سے امتیازی سلوک نہ کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بیٹی کو اہمیت نہیں دیتے۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتنا ادب اور احترام اور جتنی خدمت بیٹی کرتی ہے اتنی خدمت بیٹے نہیں کرتے۔ بیٹے با وفا نہیں نکلتے، بیٹیاں پھر بھی والدین سے با وفا ہوتی ہیں۔ بیٹے بے وفائی کر جاتے ہیں لیکن بیٹیاں بے وفائی نہیں کرتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان بیٹا ہے یا بیٹی ہے برابری قائم رکھو، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر والدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا جس کے یہاں بچیاں پیدا ہوں اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہ جس کے بچیاں پیدا ہوئیں انہوں نے نہ تو اس کو کیا کیا، زندہ درگور دفن کیا، نہ ان کو ذلت اور رسوائی میں ڈالا، نہ ان پر لڑکوں کو ترجیح دی، فرمایا ایسی برابری قائم رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل تدرک لہ ابنتان فیحسن الیہا ما صاحبتاہ او صاحبہما الا ادخلتاہ الجنہ، فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی نیک تربیت و پرورش کرے تو فرمایا وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ کیا ہے، دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے کیا کیا، ان کی تربیت کی، پرورش کی، جتنی کر سکتا تھا، تو فرمایا وہ دو بیٹیاں اکیلی جنت میں نہیں جائیں گی، اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گی۔ یہ ہے بیٹی، کہ جس بیٹی کو آج کا معاشرہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس بیٹیوں کو چند دن کے صرف بیٹیاں ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، کس وجہ سے، یہ بیٹی کیوں ہو گئی، صرف اس وجہ سے فائر مارے جا رہے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا کہ جس کے دو بیٹیاں پیدا ہوں پھر ان کی وہ تربیت کرے، پرورش کرے، ان کو بڑا کرے، فرمایا وہ دو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں۔ وہ ایسی بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، فرمایا جو بیٹیوں کے بارے میں
آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ آزمایا جائے مطلب اس کی بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہیں، ایک بیٹی، دو بیٹیاں، تیسری، چوتھی، بیٹیاں ہی ہوتی رہیں، لیکن اس نے پھر بھی، حالانکہ صرف بیٹیاں تھیں، پھر بھی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ فرمایا کل بروز قیامت وہ بیٹیاں جہنم کی آگ کے آگے ڈھال بن جائیں گی، جب اپنے ماں باپ کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہے بیٹی، کہ جس بیٹی کو آج فائر بھی مارے جا رہے ہیں اور گلے بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس عورت کے بغیر انسان کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں ہو سکتا، کہ جس بیٹی سے آج اتنی نفرت کر رہا ہے وہ غور کرے کہ اس کا وجود بھی تو کسی کی بیٹی سے ہوا ہے۔ جس بیٹی کو آج وہ اس وجہ سے قتل کر رہا ہے کہ یہ میری بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ تو محترم اس فاسد خیال کو ذہنوں سے نکالے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ جب بیٹی ہوتی تھی، اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے، وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، کیا یہ بیٹی میرے پیدا ہو گئی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا یہ حکم لگا دینا کہ یا تو ان کو زندہ دفن کر دیں گے یا ان کو قتل کر دیں گے۔ فرمایا یہ بڑا برا حکم ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو محترم بیٹیوں کے مقام کو سمجھیں، اس زمانہ جاہلیت والی حرکات سے ہم خود بھی بچیں اور اس معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ذہنوں میں یہ بات نہ آنے دیں کہ بیٹی منحوس ہوتی ہے۔ بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ جتنی باوفا بیٹی ہوتی ہے بیٹے نہیں ہوتے۔ کبھی بیٹی ماں باپ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتی، بیٹے تو نہ جانے آپ نے کتنے قصے سنے ہوں گے، کتنے واقعے سنے ہوں گے کہ بیٹا باپ کے آگے سیدھا ہو گیا۔ تو جو بیٹی اپنے باپ سے اتنی باوفا ہے، ہم اس بیٹیوں کو کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اور باعث محرومی اور منحوس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک اللہ کی نعمت ہے تو دوسری اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمت بھی عطا فرمائے اور اپنی رحمت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔